بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 91 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے امر کی مراد کے حوالے سے بعض ائمہ کا قول۔ آج کی ہماری عبارت وذکر بعض الائمۃ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنے کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وذکر بعض الائمۃ ان المراد بالامر یختص بهذه الصیغۃ، اور بعض ائمہ کرام نے ذکر کیا کہ امر کی مراد اسی صیغہ کے ساتھ خاص ہے۔ واستحال ان يكون معناه ان حقیقت الامر یختص بهذه الصیغۃ، اور محال ہے یہ کہ اس کا معنی یہ ہو کہ امر کی حقیقت اسی صیغہ کے ساتھ خاص ہے۔ فإن اللہ تعالی متکلم فی الاصل عندنا وکلامہ امر ونہی واخبار واستخبار، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے نزدیک ازل سے متکلم ہے اور اس کا کلام امر، نہی، اخبار اور استخبار ہے۔ واستحال وجود هذه الصيغة في الأصل، واستحال أيضا أن يكون معناه أن المراد بالأمر للآمر يختص بهذه الصيغة، اور اس صیغہ کا ازل میں پایا جانا محال ہے، اور محال ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ امر کی مراد اس صیغہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ فإن المراد للشارع بالأمر وجوب الفعل على العبد وهو معنى الابتلاء عندنا، کیونکہ امر سے شارع کی مراد بندے پر فعل کا واجب ہونا ہے، اور ہمارے نزدیک وجوب فعل ہی ابتلاء کے معنی میں ہے۔ وقد ثبت الوجوب بدون هذه الصيغة، اور تحقیق وجوب اس صیغے کے بغیر بھی ثابت ہو چکا ہے۔ الیس انہ وجب الایمان علی من لم تبلغه الدعوة بدون ورود السمع، کیا ایسا نہیں ہے کہ ایمان لانا اس پر بھی واجب ہے کہ جس کو دعوت اسلام نہ پہنچی ہو بغیر سمع کے وارد ہونے کے؟ قال ابو حنیفہ لو لم یبعث اللہ تعالی رسولا لوجب علی العقلاء معرفته بعقولهم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی رسولوں کو نہ بھیجتا تو عقلاء پر ان کی عقلوں کے ذریعے اللہ کی پہچان پھر بھی واجب تھی۔ جی معزز طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہے۔ وذکر بعض الائمۃ سے مصنف کی غرض امر کی مراد یعنی کہ امر کا جو وجوب ہے اس کے متعلق بعض ائمہ کے قول کو نقل کرنا اور اس قول سے حاصل ہونے والے دو معنی کا ابطال، اور اس کے بعد قول کے درست مصداق کو بیان کرنا ہے۔ مصنف کی عبارت میں بعض ائمہ سے مراد صاحب اصول بزدوی ہیں، علامہ فخر الاسلام بزدوی ہیں، صاحب مبسوط ہیں، اسی طرح علامہ شمس الائمہ سرخسی ہیں۔ ان ائمہ کرام نے امر کی تعریف میں افعل کی قید کا یہ فائدہ ذکر کیا کہ امر کی مراد یعنی امر کی جو اس کا وجوب ہے اسی صیغہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب یہاں سے مصنف ایک ایک معنی کو باطل کریں گے، پہلے معنی کو بھی باطل کریں گے، دوسرے کو بھی باطل کریں گے۔ مصنف نے ائمہ کے اس قول سے حاصل ہونے والے پہلے معنی کو یوں باطل قرار دیا کہ اگر اس قول سے مراد یہ ہے کہ امر کی مراد افعل کے ساتھ خاص ہے، امر کا وجوب افعل کے ساتھ خاص ہے، یہ معنی اس لیے محال ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اللہ تعالی ازل سے متکلم ہے اور صفت کلام اس کی صفات ذاتیہ میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام امر بھی ہے، نہی بھی ہے، اخبار بھی ہے، استخبار بھی ہے، تو لہٰذا ان تمام اوصاف میں اس کا کلام موجود ہے۔ اگر امر کی مراد کو اسی صیغہ کے ساتھ خاص مانیں تو صیغہ افعال کا ازلی ہونا لازم آتا ہے، حالانکہ صیغہ الفاظ و اصوات سے بنتا ہے،
اور الفاظ و اصوات چونکہ حادث ہیں تو لہٰذا صیغہ بھی کیا ہے، وہ حادث ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کلام الفاظ و اصوات سے پاک ہے اور وہ کلام نفسی ہے۔ جب افعل کا حادث ہونا بدیہی بات ہے کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے یہ صیغہ، تو بعض ائمہ کے قول سے یہ مراد لینا کہ امر کی مراد افعل کے ساتھ خاص ہے، گویا حادث چیز کو قدیم ماننا، ازلی ماننا یہ لازم آتا ہے، حالانکہ ازل میں افعل کا وجود یہ تو ناممکن ہے، یہ تو محال ہے۔ جب ازل میں اس کا وجود محال ہے تو امر کی مراد کو اس کے ساتھ خاص کرنا بھی محال ہے، لہٰذا امر کی مراد کو افعل کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے جو بعض ائمہ کے قول سے پہلا معنی حاصل ہو رہا تھا اس کو باطل کر دیا۔ اب دوسرے معنی کا ابطال مصنف علیہ رحمہ وہ کریں گے۔ دوسرے معنی کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر ائمہ کے قول سے یہ مراد لی جائے کہ آمر یعنی جو حکم دینے والے ہیں، تو حکم دینے والے کی مراد اس صیغہ کے ساتھ خاص ہے کہ افعل کے بغیر آمر کی مراد کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ معنی بھی مراد لینا باطل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امر سے شارع کی مراد بندے پر فعل کو واجب کرنا ہے، اور واجب بغیر صیغہ افعال کے بھی ثابت ہے۔ مصنف جملہ معترضہ کے طور پہ وجوب کے متعلق ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ بندے کو آزمائش میں مبتلا کرنا اور اس کو مکلف بنانا بھی وجوب ہی ہے، گویا جب بندہ امتحان و آزمائش میں کامیاب ہو جائے تو ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے، ورنہ تو عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ وجوب اور ابتلا دونوں کا ایک ہی معنی ہے، صرف جو فرق ہے وہ تعبیر کا فرق ہے۔ اب یہاں سے جملہ معترضہ ختم ہوا، گزشتہ عبارے کے ساتھ پھر سے تعلق کو بحال کرتے ہیں۔ گزشتہ سے تعلق یوں بنے گا کہ وجوب صیغہ افعال کے بغیر بھی ثابت ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص تنہا پہاڑ میں رہنے لگے اور کسی بھی نبی یا امت کے فرد نے اس تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت نہیں پہنچائی ہو، یعنی ایسی دنیاوی جو بھی آج کل سہولیات ہیں، موبائل کی سروسز ہیں، دیگر کئی ذرائع ہیں، نہ وہ کبھی شہر کی جانب آیا، نہ اس تک کسی کی رسائی ہوئی، کہ وہاں بھی نہیں پہنچا، اور وہیں پہاڑوں پہ پیدا ہوا، وہیں وہ فوت ہو گیا، تو اب وہاں وہ رہتا ہے، اس تک کوئی دعوت اسلام نہیں پہنچی، کوئی نبی اس تک نہیں گیا، کوئی دین کے پیغام اس تک نہیں پہنچا، نہ ہی اس نے صیغہ آمنو کو سنا، یعنی یا ایھا الذین آمنو قرآن کریم میں جا بجا جو آتا ہے تو آمنو سے چونکہ مومنین کو مخاطب کیا جاتا ہے، ان سے خطاب کیا جاتا ہے، تو اس نے یہ بھی نہیں سنا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر بھی لازم ہے کہ وہ خارجی دلائل یعنی سورج کو دیکھے، چاند کو دیکھے، پتھروں کو دیکھے، درختوں کو دیکھے، سبزے کو دیکھے، وہ برستے بادلوں کو دیکھے، وہ دن اور رات کے اس اتار چڑھاؤ کو دیکھے، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرے، اور غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے، یہ اس پر لازم ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں اگرچہ اس کے پاس نبی نہیں گئے، اگرچہ اس کے پاس رسول نہیں گئے، اگرچہ اس کے پاس دین کے پیغام نہیں پہنچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فکر دی ہے، لہٰذا وہ اپنی عقل کا استعمال کرے، اپنی فکر کا استعمال کرے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، تو لہٰذا اس پر ایمان لانا پھر بھی واجب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وجوب امر کے صیغہ کے بغیر بھی پایا جا سکتا ہے۔ اگر شارع کی مراد صیغہ افعال کے ساتھ خاص ہوتی تو پہاڑوں میں رہنے والے شخص پر بغیر صیغہ آمنو کے ایمان لانا کبھی بھی واجب نہ ہوتا، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ صیغہ امر کے ساتھ شارع کی مراد کو خاص سمجھنا یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے۔ اب محال اور ایک لفظ آتا ہے ممتنع،
تو ان دونوں میں فرق ہے، کہیں ان کو ایک ہی مرتبے میں نہ رکھ لیا جائے۔ ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ محال وہ ہوتا ہے کہ جو نہ ہو سکے اور نہ ہی اس کے ہونے کا تصور کیا جا سکے، جبکہ ممتنع وہ ہے جو ہو تو نہ سکے لیکن اس کا تصور کیا جا سکتا ہو۔ تو بعض چیزیں ممتنع الوجود ہوتی ہیں، بعض چیزیں محال ہیں، امپوسیبل ہیں، ناممکن ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آج کے سبق میں ہم نے امر کی مراد کے حوالے سے بعض ائمہ کے قول کو پڑھا اور اس سے حاصل ہونے والے دو معانی کو ہم نے پڑھا، اور ان دونوں معانی کا ابطال بھی آج ہم نے مصنف کی زبانی سنا۔ اور اس سبق کو اچھی طرح اپنے رجسٹر پر خلاصہ نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ امر کی وجوب کے حوالے سے، امر کی مراد کے حوالے سے بعض ائمہ کا قول نقل کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ محال اور ممتنع میں فرق کیا ہے، بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ آج ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔